رب نے میری قسمت میں امیری لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے غریب بنا نہیں سکتی. کوئی بات میں کر رہا تھا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا ہے. اب بتاؤ نا، بزنس ہے، باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، چونکہ اب یہ تو باپ گھر رہ گئے اور ان کو کنویں سے نکال کے بازار میں بیچ دیا گیا. بھائی بیچ دیا گیا، اور بیچنے کے بعد میں کون کہہ سکتا تھا کہ جسے کنویں میں ڈالا ہو، غلام بنا کے بیچا گیا ہو، ایک دن مصر کے تخت پر بیٹھے گا. اور جب دنیا قحط سے دو چار ہوگی، جوجھ رہی ہوگی، جو ایک ایک دانے کو ترس رہی ہوگی، تو یوسف بھر بھر کے غلے دے رہا ہوگا. یار کسے پتا؟ لوگوں کو یقین کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یقین کرنا پڑے گا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پہ عمل کرنا ہوگا، رب کی ذات پہ آپ کو توکل کرنا ہوگا، یقین کو پختہ کرنا ہوگا. دینے والا دنیا دار نہیں، دینے والا پروردگار ہے. جی بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اجازت ہے 5 منٹ اور بولوں کہ ختم کروں؟ بتائیے، اجازت ہے نا؟ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں جی، میں سنا بھی رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر نعرہ ایک بھی پورے مجمع میں سے نہیں لگا. پورا مجمع سن رہا بھائی، جو نعرہ نہیں لگ رہا، نعرہ ناظر صاحب ہی لگا رہے ہیں. ذمہ داری آپ کی بھی تھی، مگر کوئی بات نہیں، آپ نعرہ نہ لگائیں، عمل کر لیں، یہی سب سے بڑا نعرہ ہے. سبحان سبحان اللہ. بے شک. اللہ اللہ. بھائیو غور کرنا ذرا، بس بات میں آگے بڑھا کے ختم کروں. جی. جب سارے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے جی حضرت یوسف کی بارگاہ میں، جی حضرت یوسف نے پہچان لیا یہ وہ میرے بھائی ہیں کہ جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا. حضرت یوسف نے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا. کیوں کیا؟ اے مولا تیری شان کیا ہے؟ جسے کنویں میں پھینکا گیا آج وہ تخت پر بیٹھا ہے، جنہوں نے پھینکا تھا آج وہ بھکاریوں کی لائن میں کھڑے. سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد میں پھر اپنے بھائیوں سے ملاقات کی، مگر وہ پہچان نہ پائے. وہ پہچان نہ پائے. یوں پہچان لیے وہ نہ پہچانے. حضرت یوسف نے دیا غلہ، مگر کچھ باتیں بھی پوچھی. کہاں سے آئے ہو؟ کنعان سے. کس کے بیٹے؟ یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، اسحاق کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. اچھا، پوری سب باتیں بتا دی. کتنے بھائی ہو؟ اتنے بھائی ہیں. اچھا، اور کوئی بھائی؟ کہا ایک اور ہے، بنیامین نامی. اسے کیوں نہیں لائے؟ اسے لاتے تو اس کا بھی غلہ دیتا. کہا ابا نے نہیں بھیجا. کہا کیوں نہیں بھیجا؟ کہا وہ اس لیے نہیں بھیجا، ایک ان کا بھائی اور تھا یوسف نام کا، اور وہ آج بھی جھوٹ بولے، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ اس لیے ابا نے ان کو نہیں بھیجا، وہ بہت پیار کرتے ہیں ان سے. اللہ اللہ. حضرت یوسف نے فرمایا اب تو غلہ لے جاؤ، دوبارہ تبھی غلہ ملے گا، تب اسے لاؤ. چونکہ بھائی کو دیکھنا یار، کس کا من نہیں چاہے گا بھائی کو دیکھنے کا؟ ان بھائیوں کو تو دیکھ لیا تھا، مگر اب انہیں بھی دیکھنا چاہتے تھے. تو کہا ابا بھیجیں گے؟ کہا نہیں بھیجیں گے تو یہ بات ذہن نشین کرنا، غلہ نہیں ملے گا. غلہ تبھی ملے گا تب انہیں لاؤ. اللہ اللہ. ہے قربان جاؤ. چلے گئے غلہ لے کے. اب آپس میں سوچ رہے ہیں یار بادشاہ بڑا یار اچھا بھی تھا، اور بڑی اچھی دعوتیں کھلائیں، اور بڑا مطلب تذکرے کر رہے ہیں، مگر وہاں تک ذہن کسی کا نہیں پہنچ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. لوگو یار یہ یقین کر لو، اپنے رب کی ذات پہ یقین کر لو. آج اس جلسے سے یقین کر کے اٹھنا، اگر رب نے میری قسمت میں امیری لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے غریب بنا نہیں سکتی. اور اگر کبھی کبھی سچ کے راستے پہ چلتے ہوئے فاقہ بھی ہو جائے نا، تو یار یہ بھی گزار لینا، نبی نے تو پیٹ سے پتھر بھی تو باندھے ہیں. نبی نے بھائیو، امیری 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 تو سب کو اچھی لگتی ہے، کبھی کبھی غریبی میں بھی نبی کی سنت ادا کر لیا کرو. میرے نبی نے تو پیٹ سے پتھر بھی باندھے. اگر میرے گھر میں فاقہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، نبی کے فاقہ کرنے والی زندگی کی سنت ہی ادا ہو گئی. بے شک. سبحان اللہ. یار کبھی تو کچھ سنت ادا کیا کرو. ہم کرتے ہی نہیں. صحابی رسول اللہ ایک مسجد نبوی میں بیٹھے اور وہ ایک ستون کو دیکھیں مسکرائیں. کہا ہنستے کیوں ہو؟ کہ مجھے نہیں پتا میں کیوں ہنستا ہوں. کہا ہنستے تم ہو، پتہ کسے ہوگا؟
کہنے لگے میں نے ایک روضہ آمینہ کے لال کو اس ستون کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا میں تو مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اگر سچ کے راستے پہ چلتے ہوئے کبھی فاقہ بھی آ جائے، غربت بھی آ جائے میرے بھائیوں، تو کوئی بات نہیں، سوچ لینا وہ والی زندگی جو تھی نبی کی، جب پیٹ سے پتھر باندھا کرتے تھے، یہ وہ زندگی کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ جی بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ اللہ لوگوں ذرا غور کرو، دوبارہ گئے اور جا کر کے عزیز مصر کی پوری باتیں بتائیں۔ حضرت یوسف نبی ہیں، کچھ لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب اگر نبی تھے تو انہیں پتہ کیوں نہیں چلا کہ میرا بیٹا وہاں مصر میں ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں عقل کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں وہ کرتے کی خوشبو سے پہچان لیا تھا تو یوسف کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں کہ نبی کا ہر کام مرضی مولا کے مطابق ہوتا ہے۔ جی بے شک بے شک، اس کے آگے کوئی جملہ ہی نہیں ہے، مرضی مولا کے آگے نبی کام کرتا ہی نہیں۔ جو رب کی مرضی وہ نبی کرتا ہے، جو نبی کرتا ہے وہ رب کی مرضی ہوتی ہے۔ جی بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ کھول کر سن لے، اللہ کو دکھانا تھا کہ کنویں میں پھینک رہے ہو مگر بادشاہت انہی کو دوں۔ جی بے شک، اگر یوسف کو پہلے ہی دیکھ لیتے میرا یوسف کنویں میں پڑا نکلوا لیتے تو بادشاہت کسے ملتی؟ کیوں بھائیو بتاؤ یار مجھے، بادشاہت کسے ملتی؟ رب کو یہ دکھانا تھا نا کہ مولا چاہے تو کنویں کے گرے کو بادشاہ بنا دے اور پھینکنے والے کو بھکاری بنا دے۔ یہ رب کی شان ہے، یہی تو پروردگار کی قدرت ہے۔ اللہ کو یہ کرانا تھا، اس لیے حکم تھا یعقوب خاموش رہنا۔ واہ بے شک بے شک، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، بہت اچھی ماشاءاللہ۔ وگرنہ تو حضرت یوسف کو، حضرت یعقوب کو جب ہی پتا تھا، جب کہا تھا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، پتا تھا انہیں، جی خواب بتا رہا ہے کہ یوسف بادشاہ بنیں گے۔ جی پہلے پتا تھا انہیں، خاموش رہے اور گریہ و زاری کا پردہ ڈال دیا انہوں نے اپنی زندگی پر۔ اور سوال کرنے والا، نبی کی ذات پہ انگلی بعد میں اٹھانا، پہلے رب کی قدرت کے کرشمے دیکھو۔ دکھانا تھا اللہ کو، یہ کہا بنیامین کو لانا، بات پوری کر دوں یہ، جی بنیامین کو لانا تب دوں گا غلہ۔ چلے گئے، بنیامین کو لائیں گے۔ زلیخا حضرت یوسف کی بیوی بولی کہ آپ اپنے باپ سے اتنا پیار کرتے ہو، آپ کے باپ آپ کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور آپ بھی اپنے باپ کی محبت میں بہت روتے ہو، تو آپ نے باپ کو کیوں نہیں بلا لیا؟ اللہ اللہ، لیکن نبی نبی ہوتا ہے لوگوں، نبی کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور نبی کی طبیعت بھی بڑی نرم ہوتی ہے، جی بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ گناہگاروں کی بخشش کرانے کا ذریعہ نبی ہی ہوتا ہے اس دور۔ بے شک، کہا میں چاہتا تو اپنے باپ کو بلا لیتا، لیکن میرے باپ اگر مجھے دیکھیں گے نا تو میرے بھائیوں پہ اور غصہ اور برہم ہو جائیں گے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا لیکن میرا بیٹا تو زندہ ہے۔ تو میرے باپ میرے بھائی کو، میرے بھائیوں کو شاید معاف کرنے میں اور دیری کر دیں جلال کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں میرے بھائی پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور جب انہیں اللہ معاف کر دے گا تو میرے بابا یعقوب نبی بھی معاف کر دیں گے۔ بے شک، اس لیے ابھی بابا کو نہیں بلایا ہے، اس لیے کہ میرے بھائی ابھی جھوٹ پہ اڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جب پوچھا ان سے کہ تمہارا یوسف بھائی کہاں گیا تو کیا کہا بھیڑیا کھا گیا۔ ابھی بھی نادم نہیں ہے اپنی غلطی پر، ابھی بھی شرمندہ نہیں ہے اپنی خطا پر۔ تو جب تک وہ اپنی خطا پہ ڈٹے رہیں گے، بابا کو نہیں بلاؤں گا، جس دن توبہ کر لیں گے بابا کو بلا کے سارا پردہ اٹھا دوں گا۔ دوبارہ جب آئے تو حضرت یعقوب کی بارگاہ سے بنیامین کو بھی لائے، وہ بھیج نہیں رہے تھے لیکن جیسے تیسے کیسے کیسے کر کے لائے، وہ جانتے ہیں، لے کے آئے حضرت یوسف نے اب دعوت کی، بھائی کو راز کھول دیا، بتا دیا میں یوسف ہوں۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई को भी पता चल गया। लोगों, आज बिन्यामीन की भी आंखों में आंसू थे और कह रहे थे भाई अल्लाह जो करता है उसके राज वही जाने। इन्होंने कुएं में डाला था इसलिए कि यूसुफ से बहुत मोहब्बत है हजरत याकूब को, ये मोहब्बत का दरख्त ही काट देंगे तो फिर मोहब्बत कहाँ से लगेगी। लेकिन वो मोहब्बत भी जिंदा है, वो यूसुफ भी जिंदा है। और फिर यूसुफ को अल्लाह ने कमाल कैसे दिए कि आज मिस्र का हुक्मरां बनाया है और ऐसा बनाया है अतराफ में कहत पड़ा है, सब यूसुफ के दर पे खड़े हैं। जी बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। आज सब यूसुफ के दर के भिखारी बने खड़े हैं। आए हाय, रब ने दिखा दिया कि मैं कुएं की तारीकी में गिरने वाले को भी ऐसा बना दूं कि सबको उसके दर का भिखारी बना। जी।